علم سے ہے تعمیر ترقی، علم سے ہی خوشحالی ہے، علم سے ہے مضبوط معیشت، علم سے ہی ہریالی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ خیریت سے ہوں گے، اور ان حالات میں یقیناً کہ جہاں عمومی طور پر جب آپ اسکول آتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تیاری کرتے ہیں اور پیشگی تیاری کرتے ہیں، رات سے ہی اپنی جو تفویض کار ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، اگلے دن کے جو کلاسز ہے اس حوالے سے تیاری کرتے ہیں، اور پھر جو کام ہے جو پیشگی تیاری کرنی ہے سبق کے حوالے سے وہ بھی کرتے ہیں، بلند خوانی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کل جب میں اسکول جاؤں گا تو یقیناً استاد محترم مجھ سے سوال کریں گے، مجھ سے کچھ پوچھیں گے۔ لیکن اب جس طرح کے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، ہر کوئی پریشان ہے۔ ایسے عالم میں اسکول میں پڑھائی کا جو ایک معمول ہے وہ تعطل کا شکار ہے، وہ فی الوقت رکا ہوا ہے، اور یہ آن لائن کلاسز چل رہی ہے۔ لیکن اس حوالے سے بھی بہرحال ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ تک وہ ساری چیزیں پہنچائیں، اور جو اسباق ہم نے میقات اول میں طے کیے ہیں ان اسباق کا پورا اور مکمل مفہوم آپ تک ہم پہنچائیں، سبق کو اچھی طرح سمجھائیں، اور جو اس کے اندر جتنا بھی مواد ہے، جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، ان تمام سرگرمیوں کے حوالے سے جو پورا لائحہ عمل ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر قواعد سے متعلق چیز ہے تو آپ کے ذہنوں میں راسخ کرنے کی کوشش کریں، اس کے جو اصول ہے وہ آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، اس کو سمجھیں، اس کی مشق کریں، اور بار بار مشق کے نتیجے میں ان قواعد کے اصولوں کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا دیں۔ اور یقیناً فی الوقت اگر استاد آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، آپ اسکول میں نہیں آ رہے ہیں، اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے دور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں اپنی پڑھائی کا ماحول بنائیں۔ جو کلاسز آپ لے رہے ہیں، جو کلاس آپ لے رہے ہیں، جو استاد کی باتیں آپ سن رہے ہیں، ان کو بعد میں دیکھیں، ان کو بعد میں سنیں، اور جو کام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اس کے لیے الگ سے آپ مکمل ماحول کے ساتھ اس کو اپنی کتابوں کے ساتھ، اپنے دیگر جو لوازمات ہیں اس کے ساتھ بیٹھیں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں، ان کی رہنمائی لیں، اور پہلے سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ کوشش کی ضرورت ہے، اور یقیناً اس کے نتیجے میں آپ کی پڑھائی جس طرح پہلے چل رہی تھی، آپ جس طرح پہلے سیکھ رہے تھے، آپ جس طرح آگے کی جانب جو پیش قدمی کر رہے تھے، انشاءاللہ وہ چلتی رہے گی، اور جب اسکول کھل جائیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ اپنی پڑھائی کا وہیں سے آغاز کریں گے، اور آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم نے 4-5 اسباق پڑھ لیے ہیں لیکن مجھے اس حوالے سے بہرحال پیچیدگی ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہوگا اگر آپ نے محنت کی ہوگی، اگر آپ نے کوشش کی ہوگی، اگر آپ نے بر وقت اپنے کاموں کو سر انجام دیا ہوگا، اگر آپ نے تفویض کار کو اسی دن پورا کیا ہوگا جس دن آپ کو تفویض کیا گیا ہوگا، اگر آپ نے والدین کی رہنمائی میں چیزوں کو سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، بر وقت کیا ہوگا۔ ہم اردو کی بات کر رہے ہیں، اردو میں جو ہے بہرحال بہت سارے اشعار میں نے آپ کو بتایا۔ آج کا یہ شعر داغ دہلوی کا ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ گویا کہ داغ دہلوی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اردو زبان جو اپنے اندر مٹھاس رکھتی ہے، جو شیریں ہے، جو سمجھانے کے لیے کافی ہے، جو مختصر الفاظ کے اندر سامنے والے کو، جو سامع ہے، سننے والا ہے، اس تک اپنی بات کو پہنچا دیتی ہے۔ تو ہمارا رشتہ اردو سے ہے، اس پر ہمیں خوش نصیبی ہے اور اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہاں پر میں ایک سوال یہاں پیش کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کا مطلب کیا ہے، اور اس سے کون سی عظیم ہستیاں مراد ہیں؟ آپ میں سے کون لوگ ہیں جو اس حوالے سے، یہ اسلامک پہلو سے جو ہے، اسلامی پہلو سے یہ سوال ہے؟ تو عشرہ مبشرہ کن لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور عشرہ مبشرہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ کوشش کریں، اپنے دماغ پر زور ڈالیں، آپ کو جو سابقہ مطالعہ ہے وہ آپ کو یقیناً اس جواب کو تک پہنچا دے گا۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب میں بتاتا ہوں۔ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 عظیم شخصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہیں آپ علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری کہ یہ 10 لوگ وہ ہیں جو جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے نام لے کر بیان کر دیا ان 10 لوگوں کے نام۔
تو ان کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو عشرۂ مبشرہ سے مراد وہ 10 عظیم شخصیات جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، خوشخبری سنا دی۔ اور کیسے عظیم لوگ ہوں گے، کیسی عظیم شخصیات ہوں گی جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت سنی ہوگی، جنت جانے کی خوشخبری سنی ہوگی، تو ان کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا، ان کے جذبات کتنے اور بڑے ہوں گے، دین کے لیے قربانی کا جذبہ اور کتنا پیدا ہوا ہوگا۔ اور یقیناً یہ خوشخبری ایسے ہی نہیں مل گئی، یہ کامیابی کی نوید ایسے ہی نہیں سنائی گئی، یہ اسی لیے سنائی گئی تھی کہ ان لوگوں کی قربانیاں موجود تھیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب اسلام کو اور اسلام کے چاہنے اور ماننے والوں پر ابتلا اور آزمائش کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ظلم و ستم کا ایک عظیم مارکا تھا اور ایک پریشانی کا عالم تھا مکہ کی گلیوں میں، ایسے عالم میں ان 10 لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ کھڑے رہے، کندھے سے کندھا ملا کر چلتے رہے، اور ہر قسم کی تکالیف کا، ہر قسم کی پریشانیوں کا، ہر قسم کی آزمائشوں کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ہر لمحے اور ہر موڑ پر، ہر گام انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، ہم زندگی کی آخری لمحے تک اور اپنی آخری سانس تک آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے، آپ کی اطاعت کرتے رہیں گے، آپ جس دین کی دعوت لے کر آئیں گے اس دین کی دعوت پر ہم ثابت قدم رہیں گے۔ اور اسی کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی۔ اب وہ 10 عظیم شخصیات کون سی ہے؟ یقیناً آپ کو بے چینی ہوگی، آپ جاننا چاہیں گے، آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم بھی ذرا ان کو معلوم کریں، اور میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ ان 10 عظیم شخصیات کے نام اپنے ذہنوں میں بھی بٹھائیں، ان کو یاد کریں، اور ان کے حوالوں سے انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارا مواد موجود ہے، سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان حوالوں سے، تو ان کے حوالے سے انہوں نے کیا قربانیاں دی ان کو ذرا پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے واقعات پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، دین کے لیے کچھ قربان کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور جب دین کے لیے کچھ کرنے، کچھ کر گزرنے کے لیے آپ تیار ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی سنوارے گا اور آخرت میں بھی آپ کو سرخرو کرے گا۔ وہ 10 عظیم شخصیات دیکھیے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر لمحہ ساتھ کھڑے رہے، ہجرت کے موقع پر جب ہر طرف خوف کا عالم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہیں، پوری زندگی آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہے، اس کے علاوہ حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ابن العوام ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص ہیں، سعید ابن زید ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ 10 عظیم شخصیات ہیں، یہ 10 عظیم لوگ ہیں جنہیں دنیا میں ہی خوشخبری سنا دی گئی کہ آپ لوگ جنتی ہیں اور جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص ان میں سے ایک ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں جو آج کا ہمارا عنوان ہے، اس عنوان کے تحت اگر کسی کی شخصیت کے اوپر ہم بات کریں گے آج، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مضبوط جسم کے مالک انسان ہے، قد چھوٹا ہے لیکن رعبدار ہے، آپ کا سر بڑا ہے جو آپ کے مدبر ہونے کی، مفکر ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ کی قوت بازو اس بات کے شاہد تھی کہ آپ کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہیں، تیر اندازی میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسلام کی خاطر سب سے پہلے کسی کافر کا خون بہانے والے، اگر اس کی کسی کو سعادت نصیب ہوئی تو کوئی اور نہیں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جب جب آزمائش کا دور تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا کفار قریش نے، کفار مکہ نے، تو آپ نے وہیں پر موجود ایک مردہ اونٹ کی ہڈی سے دشمنوں پر حملہ کیا اور ایک کو لہو لہان کر دیا اور باقی سب بھاگ جانے پر مجبور ہوئے۔ تو یہ سعادت کے اسلام کے لیے سب سے پہلے کافر کا خون بہانے والا اگر کوئی ہے تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ آگے دیکھتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص کی پوری زندگی اسلام کی خدمات سے بھرپور ہے۔ ایسے ہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت نہیں دی تھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ جنت کی خوشخبری سنا دی ہے، اس کے باوجود اب یہ نہیں کہ میں تو ویسے جنتی ہوں اب ہم سکون سے بیٹھ جائیں گے، نہیں، آپ علیہ السلام کے بعد پوری زندگی وہ خدمات ہیں، وہ قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، وہ تکلیفیں ہی سہنا ہے اسلام کی خاطر، وہ ہر موڑ پر
وقت کے خلیفہ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے ان کے ساتھ مل کر چلنا ہے، اسی کی کوشش ہے۔ غزوہ بدر میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا، جو بڑا سردار تھا سعد ابن عاص، اس کو جہنم رسید کیا، اور اس کے علاوہ 3 کافروں کو اکیلے باندھ کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر آئے۔ غزوہ احد میں جب حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے حملہ کیا، مسلمان پریشان ہو گئے، کئی شہادتیں ہو گئی، آپ علیہ السلام تن تنہا کھڑے ہیں، کچھ صحابہ ساتھ ہیں جو آپ کی حفاظت کے لیے پر مامور ہیں، اس میں سعد ابن ابی وقاص بھی ہے۔ آپ تیر چلاتے ہیں اور آپ کے تیر سیدھے جا کے کافروں کے سینے میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام وہاں سعد ابن ابی وقاص کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، تیر چلاؤ، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی اور صحابی کے لیے یہ جملہ نہیں کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ قربان کر رہے ہیں، تو ایسی عظیم ہستی سعد ابن ابی وقاص ہے۔ اس کے علاوہ آپ غزوہ خندق میں شریک ہوئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ شریک ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر جن 3 صحابہ کو آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھمایا، ان میں ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے۔ پھر غزوہ حنین میں آپ شریک ہوئے، خیبر کی فتح میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، حنین میں بھی آپ کا یہ اعزاز تھا کہ خطرناک حالات میں بھی آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا۔ اور یقیناً ایسے ہی عظیم شخصیات سعد ابن ابی وقاص اور ان جیسوں کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے۔ اگر میں اس کو ترنم سے پڑھوں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ گویا کہ یہی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا، اور جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کی زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور ان کی زندگی کے پیچھے چلتے ہوئے، ان سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم یقیناً دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، اسلام کو لہرائیں گے، وطن کا نام روشن کر سکتے ہیں، اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی رب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 4، وہ ہے اسلام کا بہادر بیٹا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، جن کے حوالے سے ہم نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ جو سبق کا مکمل حصہ ہے وہ آپ لوگ خود بلند خوانی کریں گے۔ میں یہاں پر سبق سے کچھ حصہ آپ کے سامنے یہاں پڑھوں گا، باقی جو ابتدائی چیزیں ہیں وہ آپ لوگ خود صفحہ نمبر میرے خیال میں 10 ہیں، وہ آپ گھر میں کتاب سے مطالعہ کریں اور جو معلومات ہیں اس کو حاصل کریں، تاکہ آگے کی جو سرگرمیاں میں آپ کو دوں گا تفویض کار کے طور پر وہ آپ اچھے انداز میں کر سکیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی بہترین تربیت کی ہے، آپ کے ساتھیوں نے آپ کی محبت میں اپنی زندگیاں قربان کر دی ہیں، اور غلبہ اسلام کے لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کوششیں قابل تعریف بھی ہیں، لائق تحسین بھی ہیں، اور قابل تقلید بھی ہے، اتباع کرنے کے قابل ہیں۔ اور دراصل حضرت سعد اور ان جیسے بہادروں کے لیے اللہ نے بشارت دی کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ ہمارے لیے بھی اس میں رہنمائی موجود ہے۔ ہم ذخیرہ الفاظ کی طرف جاتے ہیں۔ معزز، عزت دار، ہنرمند، کاریگری، بے جگری، بہادری، غضب، ظلم، سپہ سالار، فوج کا سربراہ اس کو کہتے ہیں، نسب، خاندان کے سلسلے کو کہتے ہیں، رسد کہتے ہیں خوراک، راشن، تیر انداز، تیر چلانے والا، اور تیر اندازی تیر چلانے کو کہتے ہیں، جان نثار، جان قربان کرنے والا، وصیت، کسی بات کی ہدایت کرنا، کوہرام مچا، شور مچنا، افراتفری، ہلچل، پریشانی، صدمہ، رنج و غم، حجرہ، مسجد کے ساتھ جو متصل چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے اس کو حجرہ کہتے ہیں، مؤذن، ٹھاٹھے مارنے والا۔ تو یہ الفاظ جو سبق میں آئیں گے، ہم بلند خوانی کریں گے کچھ حصہ، اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو میں
گھر کے لیے کچھ کام دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ہے آخری 2 پیرا ہے، آپ ذرا شروع کا حصہ چھوڑ دیں اور آخری 2 پیرا ہے اس کی ہم بلند خوانی کریں گے، تو اس کو آپ دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ حضرت سعد نے مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا، سارے علاقے کی مردم شماری کرائی، زمین کی پیمائش کرائی، چھوٹی چھوٹی نہریں کھدوا کر کھیتوں کو پانی دینے کا عمدہ انتظام کروایا، بہت سے پل، مسافر خانے اور مدرسے بنوائے، مختلف ہنرمندوں کے لیے وظائف مقرر کیے، فوجیوں کے لیے تنخواہ اور رسد کا اعلیٰ انتظام کیا۔ ظاہر سی بات ہے ان کو جب تنخواہ ملے گی اور ان کی جو ہے گھر کی ضروریات پوری ہوگی تو پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اس علاقے کی حفاظت کے لیے کوشاں رہیں گے۔ مختصر عرصے میں جتنے عرصے وہ گورنر رہے، ہر طرف اپنا امان اور خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ہجری میں کوفہ کی گورنری سے فارغ ہوئے اور ملک کی سیاست سے بالکل الگ تھلگ ہو کر مدینہ کی ایک وادی عقیق میں پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ روز بروز کمزور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی جواب دے گئی۔ 55 ہجری میں ان کا آخری وقت آن پہنچا۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑا پہنے ہوئے تھے اسی میں لپیٹ کر انہیں دفن کیا جائے۔ اس کے بعد آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شروع کا حصہ آپ لوگ بلند خوانی کریں گے اپنی والدین کی رہنمائی میں۔ میں کام آپ کو دے رہا ہوں تفویض کار، وہی سبق جب شروع ہوتا ہے تو پہلا کام سبق کا خوبصورت سر ورک بنائیں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خوبصورتی مزید آنی چاہیے، خطاطی مزید بہتر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، خوبصورت سر ورک ہونا چاہیے۔ اس پہ تصویر کشی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گھڑ سوار ہو، کوئی ایسا ہو جو سعد ابن ابی وقاص کی منظر کشی کرے، عکس بندی کرے کہ جنگ کا عالم ہے اور لڑائی ہو رہی ہے، سعد ابن ابی وقاص لڑ رہے ہیں، یا کوئی تلوار ہے اور ایک مجاہد کھڑا ہے، تو اس طرح کی منظر کشی آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری سرگرمی آپ کو سبق کے آخری 2 پیرا خوش خط لکھنے ہیں اور اچھے انداز میں لکھنے ہیں۔ تیسرا کام، کتاب میں دیے گئے الفاظ اور ان کے معنی تحریر کریں، کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر موجود ہیں۔ اور آخری چھوٹا سا کام یہ ہے کہ آپ جملہ سازی کی مشق کریں گے، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں گے۔ معزز، ہنرمند، کوہرام مچنا، صدمہ، وصیت، یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں ہم نے پڑھا اور یقیناً آپ نے سمجھا ہوگا، رہنمائی لی ہوگی۔ روشن باتیں ہیں جن کے سائے میں ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں، جن کے سائے میں چل کر اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں، رب کو خوش کر سکتے ہیں۔ آپ بھی ان کی طرح بننے کے لیے آج سے عہد کریں، کوشش کریں، دین کی خاطر قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم سے ہے تعمیر ترقی، علم سے ہی خوشحالی ہے، علم سے ہے مضبوط معیشت، علم سے ہی ہریالی ہے۔